کہ آپ جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں. امام حسن کو سرکار بہت مانتے تھے. حضرت امام حسن کو ہمیشہ گود میں لے کے خطبہ دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت غالباً حضرت عمر یا کسی صحابی نے، مجھے خیال نہیں آ رہا ہے، پوچھ لیا کہ حضور کم سے کم خطبہ دیتے وقت آپ حسن کو بٹھا دیا کریں، آپ کو تکلیف ہوگی. کہا تم یہ نہیں جانتے، ہذا ابنی، یہ میرا نواسا نہیں، میرا بیٹا ہے. ہذا ابنی الذی یصالح بین الفئتین المسلمین، جو دو مسلمان فرقوں میں مصالحت کرے. حضور نے حضرت امام حسن کی صلح کی، جو حضرت امیر معاویہ سے اس کی بشارت بھی دی کہ یہ کام میرا بیٹا حسن کرے. سبحان اللہ. اسی لیے میں دو لفظوں میں بات کو ختم کروں کہ ہم لوگ صرف حسینی سنی نہیں ہیں. یہ جو ایک فتنہ نیا شروع ہوا ہے، میرے حسینی بھائیوں، میرے حسینی بھائیوں، ہم لوگ حسینی سنی، ہم لوگ حسنی حسینی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم لوگ حسنی حسینی سنی ہیں، اور ایسے حسنی حسینی سنی ہیں، ایسے حسنی حسینی سنی ہیں کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تقاضا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد کی محبت ایمان کا جز ہے، فرض عین ہے. فرض اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے الا المودۃ فی القربى. اللہ کے رسول نے اپنی قوم کی جو خدمت کی اس کے صلہ میں کچھ مانگا نہیں، ورنہ لوگ اپنی جانیں دے دیتے. کیا مانگا؟ اپنے بچوں کی محبت. اور کہا کہ بس اگر کچھ دینا ہے تو میرے بچوں سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو. تو یہ فرض عین ہے. تو اگر آپ اہل بیت کو چھوڑ کر کے، اہل بیت کو چھوڑ کر کے، ان کو بائی پاس کر کے اگر آپ صحابہ کا دامن تھامو گے تو آپ خارجی بن جاؤ گے. اور صحابہ کو چھوڑ کر کے اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے تو رافضی ہو جاؤ گے. اہل سنت والجماعت کا یہ موقع، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اہل بیت کے بارے میں فرمایا اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے گھر والے نوح کی کشتی کی طرح ہیں، ناؤ کی طرح ہیں. اب کشتی میں ہم جب بیٹھیں گے تبھی پار ہوں گے، لیکن نیویگیشن کا کام صحابہ کرتے ہیں. ہمیں اگر یو کے جانا ہے اور ہم تاروں کو نہیں دیکھیں گے تو ہم یو کے بجائے یو ایس پہنچ جائیں گے. تو وہ تارے کون ہیں جن کو دیکھ کے ہم کشتی پہ بیٹھے؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیابی کی ضمانت، تو کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کے تاروں کو دیکھتے رہو، وہ نجوم ہدایت. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی کرو تبھی نجات ملے گی، علی کی کرو تبھی نجات ملے گی، مقداد کی کرو تبھی نجات ملے گی، عمار کی کرو تبھی نجات ملے گی، بلال کی کرو تبھی نجات ملے گی. ایسا نہیں کہا. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ میری اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کے فالو کرنا. اگر تارا دیکھو اور کشتی پہ نہ بیٹھو تو جہاں دیکھو وہیں کھڑے رہو. اور کشتی پہ بیٹھ گئے اور تارا نہیں دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو یہی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا چاہتے ہیں تو وہ دامن صحابہ اور دامن اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، تھام کے رکھیں. بالکل. یہی ایمان کی ضمانت. میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہ رہا تھا. میرا خیال وہاں پہ آپ خود ہی ہمیں لے کے چلے گئے. محبت کے تقاضوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. محبت کا تقاضا تو پھر یہی ٹھہرا، یہی ہے. اور تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنی جان سے، اس کے تعلق سے میں ایک آیت بھی بتا دوں. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن. بڑی لمبی آیت ہے. اس میں مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوبہ فرما دیں کہ اگر تم لوگ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے کمائے ہوئے مال سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے خوبصورت مکانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تبھی کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ اللہ نے ساری دنیا بنائی ہمارے یوز کے لیے. جیسے ابھی یہ پانی کی بوتل رکھی ہے تو آئی ایم ناٹ لونگ دس بوٹل، ایکچولی آئی ایم یوزنگ. میں اس کو یوز کر رہا ہوں. لو کا تقاضا یہ ہے، لو کا، کہ انسان جس سے لو کرتا ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لو جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لو دل سے ہوتا ہے. لو کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، وہ دل سے ہوتا ہے. یہ لو کا تقاضا ہے.
جبکہ یوز کا تقاضا یہ ہے کہ جس لائک ٹیشو پیپر یوز کیا تھرو کر دیا. تو ہاں، تو اللہ نے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی، اس نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں اپنے لیے بنایا. انا للہ کا یہی راز ہے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا. تو ہم ساری چیزوں کو یوز کریں پراپر وے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت کریں. پرابلم کیا ہے، اگر میں کسی شیشے کے گلاس کو دل دے دوں اور گلاس ٹوٹا تو دل ٹوٹ جائے گا. مکان کو دل دیا، ارتھ کو کہا، دل ٹوٹ گیا. بزنس کو دل دیا، بینکرپٹ ہو گئے، دل ٹوٹ گیا. ہم نے پیسے کو دل دیا، چوری ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیوی کو دل دیا، گالی نکال دی، اس نے دل ٹوٹ گیا. ماں باپ کو دل دیا، گھر سے نکال دیا، دل ٹوٹ گیا. بچوں کو دل دیا، بچوں نے نافرمانی کی، دل ٹوٹ گیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ سب کو دل دیتا پھرے. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کا پراپر وے میں یوز کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. بے شک بے شک. اچھا قبلہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا تو ہے، لیکن سوال ایک جنم لے رہا ہے دماغ میں، کیونکہ دماغ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو سوچے گا. اب سوچنے کی بات یہی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے کہا، جو میں سمجھ پایا ہوں اب تک کی آپ کی گفتگو سے، کہ صحابہ کرام اجمعین کے حوالے سے اگر میں گفتگو کر لوں یا اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کر لوں، یعنی کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. تو مجھ جیسا ایک ناقص العقل اگر تھوڑا سا ان کو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے، اوپر نیچے لے جانے کی کوشش کرے، تو کیا ایسا سوچنا چاہیے؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بالکل یہ پیرللی ایک ساتھ ٹوگیدر کی حکم ہے نا، کہ جس طرح فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، ہم قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کہاں سے ملا. ہمارے اور حضور کے بیچ میں سب سے پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ ہے. جیسے ہم حضور کو چھوڑ کر خدا کو نہیں مان سکتے، کیونکہ حضور ہی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ایسے صحابہ کو چھوڑ کر کے ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ سب سے پہلی کڑی ہیں. السابقون الاولون، وہی سابقون الاولون ہے. اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بارے میں ذرا سا بھی پڑھنا، ان کی نیتوں، ان کے خلوص پر شک کرنا ہی جو ہے وہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس موقع پہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صدیق اکبر کے تعلق سے یہ بات ہے، بعض کے تعلق سے نہیں، کہ ان کی توہین کفر ہے. ہر صحابی رسول جس کی صحابیت منصوص ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، منصوص ہے یعنی ثابت ہے، اس صحابی کی توہین کفر ہے. صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم کی توہین بھی کفر ہے، عثمان ذی النورین کی توہین بھی کفر ہے، مولا علی کی توہین بھی کفر ہے. جس کی صحابیت منصوص یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، سنتوں سے ثابت ہے، اس کی ثابت. اب آپ ذرا غور کریں کہ جس کی توہین کرنا کفر ہے، ہم ان کے مشاجرات میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے چکر میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جس طرح ہمارے پاس نفس ہے، کیا ان کے پاس بھی نفس ہوتا تھا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر خلافت علی منہاج النبوہ نہ ہو کر علی منہاج الملوکہ ہو گئی، کہ وہ ملوکیت و بادشاہیت کے رنگ میں چلی گئی، تو بھی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ صحابی. اور اگر صحابی اپنے اجتہاد میں اگر صحابی اپنے اجتہاد میں خطا بھی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کی خطا کی بھی ایک نیکی ہے، اس کو ملے گی، دونوں صحیح ایک ملے گی، کیونکہ وہ خطا اجتہادی ہے. اس نے اپنے نفس کو اپلائی کر کے خطا نہیں کی ہے، اس نے اپنے اجتہاد، اپنے سوچ، اپنے خیال اور اپنی تحقیق کے ذریعے خطا. جیسے امیر معاویہ کا انداز یہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، ایز سون ایز پاسبل لیا جائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ابھی ذرا حکومت کو اسٹیبل ہونے دو، ابھی ذرا خلافت کو عام ہونے دو، اہل کوفہ ذرا ہمارے اعتماد میں آ جائیں، اہل مدینہ بھی اعتماد میں آ جائیں، پھر ہم بدلہ لیں گے. مولا علی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بدلہ نہیں لینا ہے، تاخیر سے لیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا نہیں، فوراً لیجیے. جنگ ہو گئی. جنگ کرانے میں صرف یہ ایشو نہیں تھا، بلکہ اس میں ابن سبا کا بہت بڑا رول ہے. اس میں سبائیوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بلوائیوں نے کردار ادا کیا، خارجیوں نے کردار ادا کیا، اور کچھ ایسے بھی شیعان علی نے کردار ادا کیا جو کہتے تو تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے گروہ میں ہیں، علی کی سمت میں ہیں، لیکن دراصل وہ صحابہ کی دشنام ترازی کے شکار تھے.
تو یہ کانسپریسی ہوئی ہے اس میں. بالکل صحیح. لیکن یہ دونوں جو شخصیتیں تھیں، ایک طرف مولا کائنات ہیں اور ایک طرف کاتب الوحی امیر معاویہ ہیں، یہاں نفس نہیں تھا. یہاں صرف یہ تھا کہ ہم اپنے تعلق سے ہم صحیح سوچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے تعلق سے ہم صحیح سوچ رہے ہیں. اب صحیح کون ہے اس پر کم و بیش اجماع ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا. حق علی کے ساتھ تھا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہاں تک کہ انہیں بھی انکار نہیں ہے جو حضرت علی کی تاریخ میں حضرت علی کو کم یاد کرتے ہیں، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ حق کس کے ساتھ تھا. وہ سب یہی کہتے ہیں حق علی کے ساتھ تھا. یہاں پر حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن وہ خطا معصیت میں نہیں، وہ خطا اجتہاد میں ہے، اسی لیے اس کو اجتہادی خطا. بالکل. اچھا کیا بات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ آگے ہم بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب